اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن اپنے آئین اور اپنے الیکشن رولز کے مطابق قانون کے مطابق صحیح کیے ہیں، اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم فائل کر چکے تھے 4 تاریخ کو، اور بڑا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے آج تک باقی پارٹیوں کی طرح ہمارے سرٹیفکیٹ کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا تھا، جس سے ہمارے سر کے اوپر یہ خدشہ تھا کہ شاید ہمیں بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوگا۔ آج عدالت میں اس پہ سراسر بحث ہو گئی ہے، آرگومنٹس ہم نے کر لی ہے۔ میں نے آرگومنٹس میں عدالت سے یہ درخواست کر دی تھی کہ قانون کے مطابق الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں، ساری ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو جواب بھی فائل کیا تھا اس عدالت میں کوئی خاطر خواہ آبجیکشن نہیں لیا ہے کہ ہمارے الیکشن کے پروسیس میں کوئی کمی ہم سے رہ گئی تھی۔ عدالت نے اس پہ دونوں پارٹی کی بحث سنی ہے اور ججمنٹ ریزرو کر دی ہے۔ میں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے، اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، جس سے آئینی طور پر جو جمہوری حکومت بنے گی یا جمہوریت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ اتنی تاخیر کے بعد یہ فیصلہ آنا تو بڑی ناانصافی ہوگی، نہ ہمارے پاس وقت ہوگا، اس لیے عدالت سے درخواست کی ہے۔ عدالت نے ابزرو فرمایا ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، جلد ہوگا، شاید آرڈر آج کسی وقت آ جائے شارٹ، یا کل تک آرڈر آ جائے۔ ہمیں امید ہے اس عدالت سے انشاءاللہ تعالی، عدالتوں پہ ہمارا پورا اعتماد ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی عدالت انصاف کا فیصلہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، صرف آپ ویب سائٹ پہ اشاعت کا فورس کر رہے ہیں، اس پہ کیا ویب سائٹ پہ اشاعت ہو جائے تو آپ کا مسئلہ؟ دیکھیں قانون کے مطابق یہی ہے کہ سیکشن 2093 میں لکھا ہوا کہ آپ ویب سائٹ پہ دیں، اور ہم نے کہا ہمیں دوسرے پارٹیز کی طرح ٹریٹ کرے، ہمیں ڈسکرمنیٹ نہ کرے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ پبلک آفیشیل گزٹ میں پبلش نہیں ہوتا، جو ہی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، دیٹ از دا اینڈ آف دا میٹر، اور آپ کو نشان ملتا ہے، تو ہمیں بھی نشان اسی پہ ملنا چاہیے۔ ہم نے جو استدعا عدالت سے کی ہے کہ 175 پولیٹیکل پارٹی کو جیسے آپ نے ان معاملات میں ٹریٹ کیا، ہمیں بھی ایسا ہی ٹریٹ کرے، ہم تو سب سے بہتر کر چکے ہیں۔ منسٹر صاحب کیا کہیں گے، کل آپ نے کہا کہ عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، عمران خان کی تو نااہلی ہو چکی ہے، کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی کوئی نااہلی نہیں ہو چکی، آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی نااہلی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے، ہم نے اس کی بھی سسپینشن کی درخواست دی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ریزروڈ ہے، ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کا بھی جلد فیصلہ کرے، لیکن قانون کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے۔ کون کون سے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھو لاہور، اسلام آباد اور میاوالی، لیکن ابھی دیکھتے ہیں شاید 2 سے لڑے یا 3 سے، لیکن خان صاحب کو پی ٹی آئی کا گڑھ کہا جاتا ہے، یہاں سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کیا؟ یہ یہاں سے بھی الیکشن میں لینا چاہیے تھا، پنجاب سے بھی، لیکن اس مرتبہ جو لا آیا ہے اس کے مطابق آپ لمیٹڈ جگہوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس لیے خان صاحب ہر جگہ سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب آپ مکمل آپ چیئرمین شپ کو جاری رکھیں گے، یعنی اگر نہیں دیکھو، میں چیئرمین شپ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اٹ واز اے ہارڈ ڈیسیجن فار آل آف اس۔ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ منصب سنبھالے گا، اور ہم نے اگر منصب سنبھالا ہے تو نمائندے کی حیثیت پہ کہا ہے۔ آج بھی خان صاحب میرا بھی چیئرمین ہے اور سب کا چیئرمین ہے، کل بھی تھے اور کل بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے، انہی کے احکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے، یہ عوام کا منشا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے گا، تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے، اور خان صاحب جس وقت انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، یہ ہمیشہ سے خان صاحب کے منسٹر پاس۔ صاحب کیا کہیں گے پارٹی اختلافات کے بارے میں؟ شیر افضل مروت کو دیکھا جائے، عاطف خان کو دیکھا جائے، ان کی آر ڈی او سے بانی گئی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، آپس میں پارٹیز میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن میجر ایشوز پہ اور میجر آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو جی۔ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت کو دلائل دیے تو اس میں جب عدالت نے یہ استدعا کی کہ درخواست گزار کون ہے، انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا، تو یہ اصل معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو درخواست گزار آئے تھے وہ تو پلانٹڈ قسم کے لوگ ہیں، نہ ہی وہ ہمارے ووٹر تھے۔ میں نے عدالت کو آپ کے سامنے دی ہے کہ ہمارے 8,37,950 رجسٹر ووٹرز ہیں۔ ایز اے چیف الیکشن کمشنر ہم نے اس کو فریز کیا تھا،
31 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की तरह कि इसमें न कोई मेंबर ऐड होगा और न उसमें से कोई निकाला जाएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखिए प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तेदाद थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था, इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था। लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में इंशाल्लाह ताला आएगा। साहब दूसरी समाअत पर जुडिशरी की जानिब से जस्टिस इरशाद की जानिब से आपको वेलकम किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नियाजी साहब ने सारा कुछ प्रोसेस कराया। बतौर वकील भी हम इकट्ठे रहे हैं, लायर्स मूवमेंट का हिस्सा थे हम सारे। क्या कहेंगे आप? वो देखो, हम मुस्तफी होने के मुतालिबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दामात किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालबे करें। थैंक यू जी। सवाल पूछूंगा, खैबर पख्तूनख्वा पे आपने इत्तेमाद का इजहार किया, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों पे अदम इत्तेमाद का इजहार किया, इसके हवाले से क्या? नहीं, देखें, मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है और कई बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो मैंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन फिर भी हासिल है। शायद हमारी रिवायात और दूसरे लोग या पुलिस और बिहेवियर जिस तरह करते हैं, वो अगर आपको पकड़ते भी हैं तो देखो ना, वो बीवी औरतों पे इतना हाथ नहीं उठाते जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हो। वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारे बाकी औरतों के साथ ट्रीट किया गया। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, बट बाकी जगहों में हम जा नहीं सकते। वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तनाजुर में हमने कहा है। थैंक यू, शुक्रिया। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था। हमने इस गरज के लिए ये फाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख को, और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। आज अदालत में उस पर सिर बहस हो गई है, आर्गूमेंट्स हमने कर ली है। मैंने आर्गूमेंट्स में अदालत से ये दरख्वास्त कर दी थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फाइल किया था, इस अदालत